منکر و ینہون عن المعروف صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم دین کورس کا آج 8واں سبق ہے۔ آج کا موضوع ہے علامات منافق۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقت کفر سے زیادہ خطرناک شے ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جس وقت مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو وہاں سے منافقت کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو لوگ وہاں پہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان لوگوں نے اپنی آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، اپنی ٹھاٹھ باٹھ اس کو بچانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، اور منافقت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی کچھ وقت تک اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ان کے معاملات کو پردے میں رکھا، لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے اذن مل گیا، اجازت آ گئی، تو رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا، اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے تھے، ان کو تو نام لے لے کر، منافق کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے نکالا، اور جو سلسلہ قیامت تک چلنا تھا اس کے حوالے سے پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر، مختلف وقتوں میں کچھ نہ کچھ علامتیں بیان کیں، کچھ نہ کچھ نشانیاں بیان کیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت تک رہیں گے اور نفاق ان کے سینے میں رہے گا، منافقت ان کے سینے میں موجود ہوگی، اسلام کے لیے وہ نقصان دہ ہوں گے۔ اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مقدسہ کے اندر، اور اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ان کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ مشہور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کی کہ جس میں سرکار نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی عام طور پر گفتگو میں جھوٹا شخص کہ جس کو جھوٹ بولنے میں کوئی عار نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، منافقت کی نشانی۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافقت کی نشانی بیان فرمائی، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ بھی منافقت کی نشانی بیان فرمائی۔ تو یہ چیزیں عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیں، یکے بعد دیگرے لوگوں کو اس چیز کا علم ہوا۔ آج کے موضوع کے اندر کچھ خاص علامات جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف بیانات میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للمنافقین علامات، فرمایا منافقین کی کچھ نشانیاں ہیں، یعرفون بہا، ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔
اب اگرچہ یہاں پہ مومنین کی نشانیاں بیان کی جاتی، مخلص مومنین کی، ان سے بھی منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ موضوع علامات منافق تو اس کے حوالے سے منافق کی علامات اور اس کی ضد جو ہوگی الٹ ہوگا، وہ مومن مخلص کی علامت ہوگی، اور اس کے ذریعے سے انسان مومن کو بھی پہچان لے گا۔ یہ نشانی ہو تو منافق ہے، یہ نشانی نہ ہو اور اس کا مخالف ہو تو پھر وہ مومن ہے، مخلص ہے۔ اب جو نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پہلی کیا تھی؟ فرمایا تحیتہم لعنت، ان کے ملنے جلنے کے وقت آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے نا، وہ سلام کی جگہ پہ لعنت کہیں گے، سلام ان کی زبان پہ لفظ نہیں آئے گا۔ اب یہ مختلف مقامات پر ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی صورتحال ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بجائے سلام کہنے کے او لعنتیا کتھے رہا تو، یہ والے الفاظ منہ سے نکال دیے جاتے ہیں، اور صرف ایک آدھ کے ساتھ نہیں، ہمیشہ جس کے ساتھ بھی ملے لعنت کا لفظ اس کی زبان پر ہو۔ فرمایا تحیتہم لعنت، سلام کی جگہ منافق کی زبان پر لفظ لعنت ہوگا۔ لعنت بد دعا ہے اور سلام ایک دعا ہے، یعنی منافق کی زبان سے اپنے دوسرے مسلمان کے لیے جس کو سامنے وہ اپنے سلام کا جو اظہار کر رہا ہے، اس کے سامنے وہ دعائیہ کلمات کی بجائے الٹا لعنت کے لفظ استعمال کرے گا۔ یہ ایک علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طعامہم نہبۃ، ان کی جو خوراک ہوگی وہ غارت گری کا سامان ہوگا کہ لوٹ مار کر جو کچھ ہتھے چڑھے وہ ان کی خوراک ہوگی۔ کاروبار کے ہوتے ہوئے ان کا کسی کے ہاتھ سے مال کا لوٹ کر کھانا، کسی پر بلا وجہ جرمانہ کر کے کھا لینا، کسی اس کے ساتھ بلا وجہ ظلم و زیادتی کر کے ان سے مال لے لینا، نہبہ غارت گری ڈکیتی، کسی سے چھین کر مال لینا، اس کو نہبہ کہا جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں منافق کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ کے کسب سے نہیں، کسب اوروں کا ہوگا، یہ دوسرے کی کمائی کو بطور جو ہے زبردستی ان کے ہاتھ سے سختی کے ساتھ کھینچ کر اپنا پیٹ بھرے گا۔ فرمایا یہ ان کی خوراک ہوگی۔ یہ منافقین کی علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وغنیمتہم غلول، کہ وہ جس چیز کو اپنے لیے پرافٹ سمجھیں گے، وہ جس چیز کو اپنے لیے نفع سمجھیں گے، وہ جس چیز کو اپنے لیے فائدہ سمجھیں گے، وہ ہوگا دھوکہ۔ کسی کو دھوکہ دے کر اپنا پیٹ بھرنا یا اپنا مال بڑھانا، اپنی دولت کی کثرت، یہ ان کا معمول ہوگا کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے فائدہ سمجھیں گے کہ ہم نے اس چیز سے اپنا فائدہ کمایا، اور فائدہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، خود تو مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمانی کا خالی اظہار کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ بازی، اور اگر نفاق عملی ہو، مطلب اعتقادی نہ ہو، تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، مسلمان کہلانے والے ہوں گے، لیکن عمل اور کرتوت ان کے یہ ہوں گے کہ وہ اپنا پرافٹ، اپنا نفع لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے ذریعے سے حاصل کریں گے، اور اسے سمجھیں گے کہ یہ ہمارا پرافٹ ہے، یہ ہمارا نفع ہے، اور اسی چیز کو سمجھیں گے کہ یہ ہم نے اپنی کمائی کی ہے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ کسی ناسمجھ شخص سے دھوکہ دہی کے ساتھ مال حاصل کر لینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی دانشوری سمجھداری ہے کہ ہم بڑے تیز تراز ہیں جس کے ذریعے سے ہم نے فلاں بندے سے اتنا مال بٹور لیا، جبکہ حدیث پاک کے ذریعے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص منافقت کے جرم کا مجرم ہے، اور اس کے اندر منافقت کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ مومن کا کبھی برا نہیں چاہ سکتا، مومن کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، چاہے جتنا بھی مشکل ترین مقام ہو، وہ کسی مسلمان بھائی کے لیے بدخواہی کا سبب کوئی مومن نہیں بن سکتا۔
اگلی نشانی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائی گئی، فرمایا وَلَا يَقْرُبُونَ الْمَسْجِدَ إِلَّا حِجْرًا، فرمایا مسجد میں وہ نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو فتنہ بازی کے لیے آئیں گے، جدائی ڈالنے کے لیے آئیں گے، لوگوں کو لڑانے کے لیے آئیں گے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے آئیں گے۔ مسجد کے اندر ان کی حاضری کا اور مقصد نہیں ہوگا، بلکہ مقصد ان کا فتنہ پروری، لڑائی جھگڑا اور جدائی ڈالنا، یہ ان کا مقصد ہوگا۔ جبکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں پہ آنے کا مقصد آپس کی بجائے اس کی ذات سے ملنا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ مومن کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن منافق کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ مسجد میں آ کر مومن کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا، جیسے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منافق لوگ تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ پلاننگ کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ اگلی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا، نماز پر آئیں گے تو اس وقت جس وقت نماز قضا ہونے لگے گی، نماز پر وقت پر نہیں پہنچیں گے، نماز کے قضا ہونے کے قریب پہنچیں گے، کیونکہ مقصد نماز ہے ہی نہیں۔ مقصد تو ان کا پہلے بیان کیا، تو نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا کریں گے، یہ بشانی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور آگے فرمایا مستکبرین، تکبر کرنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے۔ اب تکبر کا عام طور پر لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اچھا پہن لیا، صاف ستھرے ماحول میں اپنے آپ کو رکھا، یا اپنی صفائی کے ساتھ اپنے آپ کو زندگی گزاری، تو اس کو لوگ تکبر میں شمار کرتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بھئی کیا اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا بن کے رہنا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ خود بھی خوب ہے، خوبصورت ہے، اور حسن کو، خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق، حق کی بات سامنے آئے اور اس کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ منافقین کی پہچان یہی ہے کہ وہ حق کو ٹھکرانے والے ہوں گے، فقط کس خاطر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں اس بات کو کیسے تسلیم کروں، حق کو ٹھکرانے والے منافقین ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یالفون ولا یولفون، نہ کسی سے الفت محبت پیار رکھنے والے ہوں گے، نہ کسی کے دل میں ان کی خاطر الفت محبت اور پیار ہوگا، یہ بات۔ اور آگے فرمایا خشب باللیل، رات کے وقت وہ لکڑی کی مانند، یعنی جیسے بے جان درخت کا تنا پڑا ہوا ہوتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، رات کے وقت وہ چادر تان کے سو جانے والے، اور صاحب بالنہار، دن کے وقت شور شرابہ کرنے والے، لوگوں کے اندر چیخنے چلانے والے، یہ صورتحال ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت میں جو نشانی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری حدیث کنز الاموال شریف کی ہے، اور ابن عساکر نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس میں بھی سرکار نے منافق کی علامت کو ایک اور انداز کے اندر بیان کیا۔ سرکار فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یستحق بحقہم الا منافق بین النفاق، فرمایا تین بندے ایسے ہیں کہ ان تین بندوں کے حقوق کے ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا، منافق ہی ہو سکتا ہے۔ کتنے بندے؟ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن تین کے حق کو مارنے والا، حق تلفی کرنے والا، یا ان کے حقوق کو گھٹیا سمجھنے والا، یا ان کو حقیر سمجھنے والا شخص منافق ہی ہوگا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کون سے تین لوگ؟ فرمایا الامام المقسط، عادل حکمران، عادل حکمران ہو اور اس عادل حکمران کا حق نہ سمجھنے والا شخص، وہ منافق ہوگا۔ عادل حکمران کے حق کو نہ سمجھنے والا شخص منافق ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ومعلم الخیر، خیر سکھانے والا، یعنی استاد کے حق کو نہ جاننے والا اور نہ سمجھنے والا شخص منافق ہی ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وذو الشیبۃ فی الاسلام،
کسی مسلمان ضعیف العمر بزرگ بوڑھے کا حیا نہ کرنے والا شخص وہ بھی منافق ہی ہوگا۔ اب اس مقام پر ایک روایت اس حدیث پاک کی تائید میں اس کے زیر سایہ میں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، وہ تو مشہور ہے بخاری مسلم میں، کہ جو پہلی نشانی حضور نے بیان فرمائی، عادل حکمران کا حیا نہ کرنے والا اور خیر کو سکھانے والے کا حیا نہ کرنے والا، استاد کا حیا نہ کرنے والا۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث میں ساتھ اور ملا رہا ہوں۔ رسول اکرم حنین کی جنگ سے واپس تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار ایک مقام پہ سٹے کر کے مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے، اپنے احباب اصحاب میں تقسیم کرنے لگے، تو ایک شخص جو اسلام کے لبادہ میں منافق تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تقسیم کرتے دیکھا تو اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے دل یا محمد، معاذ اللہ، اے محمد عدل کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف سے کام لیجئے۔ اب بظاہر لفظ بڑے میٹھے ہیں کہ وہ نصیحت اور خیر کی تلقین کر رہا ہے، لیکن آگے بھی تو دیکھا جائے کہ کس ہستی کو کہا جا رہا ہے۔ اب بالکل وہی نشانی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عادل حکمران، عادل امام، عادل حاکم کا حیا نہ کرنے والا شخص منافق ہی ہوگا۔ اب سرکار سے بڑھ کے عدل کون کرنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سرکار نے فرمایا، من یعدل اذا لم عادل، اگر میں نہیں عدل کروں گا تو پھر عدل کون کرے گا؟ یہی ایک جملہ اس کی زبان کا سن کر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہے وہ شخص، لیکن حضرت عمر تلوار نکال کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا اجازت دو میں اس کا سر نہ قلم کر دوں۔ اب یہ بے ادبی پر مشتمل تھا، اور اس میں وہ دونوں نشانیاں کہ نہ عادل حکمران کا حیا ہے، نہ خیر کے استاد کا حیا ہے، کیونکہ خیر کے سب سے پہلے استاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کو اتنے بڑے استاد کا حیا نہیں وہ بہت بڑا منافق تھا، بہت بڑا منافق تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کروں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ عمر، اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت کی آزمائش بنے گا، یہ میری امت کی آزمائش ہوگا، اس کے ذریعے سے میری امت کو آزمایا جائے گا۔ سچے جھوٹے، کھرے کھوٹے، اصل اور نقل کا فرق ان کے ذریعے سے ہوگا کہ اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو میری امت میں پرکھ کا ذریعہ کیسے ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے کہ 2 نمبر سے 1 نمبر کی پہچان ہوتی ہے، نقل سے اصل کو پہچانا جاتا ہے، اور 2 نمبر سے 1 نمبر کی حقیقت اور اصلیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کے اجالے کی قدر کس کو ہوتی، اور اگر سارا وقت دن ہی رہتا تو رات کی اہمیت سکون کے لحاظ سے اس کا کس کو پتہ چلتا؟ اللہ کریم جل شانہ نے اس طرح آزمائش کے ذریعے سے مسلمان جو کھڑے تھے ان کو نکھارنا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے قتل نہ کیجیے، اس کے ذریعے سے اللہ میری امت کی آزمائش کرے گا۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اس کی اولاد آئے گی، اس کی نسل بڑھے گی، اس کے بعد اس کے پیروکار لوگ آئیں گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ حالت ان کی یہ ہوگی کہ صحابہ ان کی نمازیں تم دیکھو اگر تو تم اپنی نمازیں کمزور سمجھو اور ان کی نمازوں کو زیادہ سمجھو۔ نمازیں اتنی پڑھیں گے، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ اے صحابہ تم اپنی تلاوتوں کو ان کی تلاوتوں کے سامنے تھوڑا سمجھو گے، روزے اتنے رکھیں گے کہ تم اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے تھوڑا سمجھو گے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں اسلام ان کے سینے میں نہیں ہوگا، وہ اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے، اور قرآن صرف ان کے حلق تک رہے گا، اس سے نیچے نہیں جائے گا۔ کیوں کہ وہ اس بڑے منافق کی نسل، اس کی اولاد، اس کے پیروکار میں سے ہوں گے کہ جن کو اپنے معلم الخیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حیا نہیں تھا، اور ان کے حق کے معاملے میں وہ کوتاہی کرنے والا، کمزوری برتنے والا اور ان کی حق تلفی کرنے والا تھا۔ اس کی نسل سے جتنے لوگ بھی قیامت تک آئیں گے وہ اس معلم الخیر کا حیا نہیں کرنے والے ہوں گے۔ یہ منافقت کی علامت جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اور جو تیسری کہ اسلام میں جو شخص بوڑھا ہو گیا، کہ جس نے بڑھاپے کی عمر پائی اور ہے وہ مسلمان شخص، کیونکہ کافر کا تو حیا نہیں، مسلمان شخص ہے اور بڑھاپے کی عمر میں ہے،
یہ اس عمر کے حصے کو پہنچ چکا ہے کہ جس کے سفید بالوں کا حیا اور لحاظ اللہ کریم جل شانہ بھی فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم ترزقون وتنصرون وتمطرون بضعفائکم، فرمایا اگر آسمان سے تمہارے مقدر کا رزق اترتا ہے تو ان ضعیفوں کی وجہ سے اللہ کریم اتارتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا اب ویلا ہے، فری ہے، گھر بیٹھ کے کھانے والا ہے، لیکن بچے کو کیا خبر عمر کے اس حصے میں پہنچا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اسے بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا ان کی وجہ سے رب تمہاری مدد فرماتا ہے، انہی کی وجہ سے اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں برساتا ہے۔ اور اسلام کا مسلمان بزرگ، مسلمان بابا، مسلمان ضعیف العمر شخص، اس کا حیا کرنا، فرمایا جس کو وہ نہیں ہوگا وہ منافقت کی علامت ہوگی۔ اب آخر پہ آئیے، قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کی کچھ علامتیں بیان کر رہا ہے، وہ سنا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سورہ توبہ ہیں، آیت نمبر 67 68، یہ دو آیتیں ہیں، 68۔ اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرمایا منافق مرد کی شکل میں ہو یا منافق عورت کی شکل میں ہو، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، اللہ کریم نے بھی فرمایا منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، تو پتہ چلا نفاق کا تعلق خالی مردوں سے نہیں، منافقت عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرمایا منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی نشانی اللہ جو بیان کرتے وہ کیا ہے؟ فرمایا یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے۔ مومن کی تو کیا پہچان ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی سے منع کرے گا اور برائی کا حکم دے گا۔ اب میں اس پہلی نشانی پہ ایک روایت عرض کروں گا، پہلے پوری آیت کریمہ۔ دوسری نشانی اللہ کریم نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ کھینچنے والے ہوں گے، بخل کرنے والے ہوں گے، کنجوسی کرنے والے ہوں گے۔ مومن کے مزاج میں بخل نہیں ہے، مومن کے مزاج میں کنجوسی نہیں ہے۔ ایمان سخاوت کا، ایمان ہاتھ کھلا رکھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن فضول خرچی سے بھی منع کرتا ہے، درمیانہ درجہ اس کا حکم دیتا ہے۔ منافق کی نشانی کہ وہ اپنے ہاتھ کھینچنے والا، کیونکہ اس کی نظر تو مالک پہ ہونی نہیں، وہ اپنی آپ پہ سمجھے گا کہ میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، فرمایا منافق وہ ہیں جو اللہ کو بھلا بیٹھے، جنہوں نے اپنے ذہنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے بھلا دیا، اور اللہ کریم جل شانہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ مجرم کو فوری طور پہ نہیں پکڑتا۔ ارشاد فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، کہ ہم ان کے حالات پستی سے بلندی کی طرف، ماڑے حالات سے اچھے حالات کی طرف ان کو الٹا بدل دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ذرا یہ اپنی برائی میں، اپنی سرکشی میں، اپنی بدماشی میں کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی بدماشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اگر کبھی کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تنگی پہنچے تو زبان سے کہتے ہیں یہ پریشانیاں، یہ اوک سوک، یہ مشکلیں یا ہمارے باپ دادا پہ بھی آتی رہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جس وقت ہم پکڑتے ہیں تو پھر اچانک ہم ان کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی پکڑ آئی کہاں سے۔ پہلی نشانی کے بعد جو تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب مومن اور منافق ایک جیسے ہوں تو پھر نشانی کا کیا مطلب؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن نہ اپنے رب کو بھلاتا ہے، نہ رب اس کو اس کے حال پہ چھوڑتا ہے۔
اللہ مومن کے ساتھ ہر حال میں شامل رہتا ہے، اس کی مدد مومن کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ مومن کسی بھی میدان میں اکیلا نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ منافق کے بارے میں فرمایا کہ رب نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب جو پہلی نشانی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کی زبان سے بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے الٹا منع کریں گے۔ نیکی کا درس دینے والے نہیں، نیکی سے الٹا روکنے والے ہوں گے، لوگوں کو نیکی سے روکنے والے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خدا نخواستہ اکثریت ہماری اس طرف چل پڑی کہ ہم نیکی کو نیکی بھی نہیں سمجھتے، نیکی کو الٹا برائی، بلکہ ترقی سمجھنا، اچھائی سمجھنا، اور برائی کو ترقی سمجھنا، نیکی کو الٹا برائی سمجھا جاتا ہے۔ حدیث سننا بڑی توجہ سے، سرکار کی نگاہ کو بھی کروڑوں سلام کہ جنہوں نے صدیاں پہلے ان حالات کو دیکھا اور بیان کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ اس طرح بالکل فٹ آتا ہے۔ حالات کو دیکھیں تو جیسے آج کے دور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سامنے موجود ہیں اور حالات بعد والے آنے والے لوگوں کے بیان کر رہے تھے۔ فرمایا میری امت میں ایسا ہوگا کہ عورتیں سرکش بن جائیں گی، نافرمان بن جائیں گی، اپنے مردوں کے ساتھ لڑ پڑیں گی، عورتوں کا سلوک اپنے خاوندوں سے، اپنے بھائیوں سے، والدین کے ساتھ سرکشی والا، بدمعاشی والا ہو جائے گا۔ اب حدیث کے اندر لفظ جو ہیں ان کا ترجمہ سرکشی بھی بنتا ہے، بدمعاشی بھی بنتا ہے۔ لفظ بدمعاشی کسی مرد کے لیے بھی بولا جائے تو وہ بھی بڑا ایک عجیب سا ہے، لیکن عورت، فرمایا ایک زمانہ آئے گا اس حال کو پہنچ جائے گی۔ فرمایا سرکار نے کہ جس وقت تمہاری عورتیں سرکشی کریں اور تمہارے نوجوان اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں، فسق و فجور کرنے لگ جائیں۔ اب نوجوان بھائی جوانی کے عالم میں اس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور فرمایا تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو۔ یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا۔ کیا حال ہوگا سے مراد ہے کہ کتنی اجڑی ہوگی، کتنی برباد ہو چکی ہوگی جس وقت یہ تین چیزیں کہ عورتیں سرکش، نوجوان بدکار اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا حال ہوگا اس وقت میری امت کا۔ اب بڑی توجہ سے سننا، یہ پہلا سٹیپ تھا، یہ سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہے، آگے بات آگے جانی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ دیکھو یہ کیا ہے کہ اس مقام پر سرکار فرماتے ہیں کیا حال ہوگا تمہارا۔ اور جس وقت حضور نے یہ بیان فرمایا صحابہ چونک گئے، حیران ہو گئے اور تڑپ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا امت مسلمہ میں؟ یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں، ہوں گی امت مسلمہ میں؟ حیران ہو کے پوچھا۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خالی ایسا نہیں ہوگا، اس سے بھی بدکار حالات ہو جائیں گے، اس سے بھی برے حالات ہوں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فرمائیے، اس سے بڑھ کر اور ہو کیا سکتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اجڑا ہے وہ مزید کیا اجڑے گا، جو برباد ہوا ہے وہ مزید کیا برباد ہو۔ انہوں نے عرض کیا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بدتر حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ اس حالت سے بھی زیادہ برا حال ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک ہو جائے گا۔ صحابہ پھر حیران ہوئے کیا یہ کام مسلمان کریں گے؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اور ساتھ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے، اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا اس سے بھی بدتر ہوں گے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا جس وقت لوگ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا۔
وہ پہلے سے چلو، وہ پہلا سٹیپ، اگلا دوسرا اور یہ تیسرا ہے۔ فرمایا اس وقت امت کا کیا حال ہوگا جس وقت لوگ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھیں گے۔ صحابہ پھر پوچھتے ہیں ایسا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خالی ایسا نہیں، اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے، اس سے بھی حالات بدتر ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ اور کیا سخت ہو سکتا ہے؟ وہ نشانی جو نفاق کے اندر، منافق کے اندر پہلے نمبر پر اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی، سرکار چوتھے نمبر پہ جا کر ارشاد فرماتے ہیں، جس صحابہ فرماتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ پوچھا کیا ہوگا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جس وقت لوگ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے منع کریں گے، برائی کا حکم دیں گے، برائی کا حکم دیں گے۔ آج کل میٹھے انداز میں یہ صورتحال چل پڑی کہ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں جی، زمانہ نہیں ایسا رہ گیا، لوگ ایسا کیسے قبول کرتے ہیں، چھوڑو جی یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ اس انداز میں نیکی سے منع اور برائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے سٹیپ پہ بیان کیے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ امت ایسا کرے گی کہ برائی کا حکم دے گی اور نیکی سے منع کرے گی؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی برا وقت آئے گا، اس سے بھی برا وقت آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی برا وقت آئے گا، اس سے بھی زیادہ سخت۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا ہے؟ اب سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ جس وقت حالات ایسے ہوں گے اس وقت یہ امت ایک ایسے ابتلا میں، ایسے فتنے میں، ایسی آزمائش میں پڑے گی کہ بڑے بڑے سمجھدار بھی حیران ہوں گے کہ اب جائیں تو کہاں جائیں، کوئی راہ نہیں ملے گی کہ ہماری اصل راہ کیا ہے۔ منزل کو بھی کھو بیٹھیں گے اور راہ کو بھی گم کر بیٹھیں گے، جیسے دوران سفر مسافر راہ گم کر بیٹھے تو سرگرداں پریشان ہو کے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پر میں اس زمانے کا سب سے سمجھدار بندہ بھی راہ کے معاملے میں حیران و پریشان ہوگا۔ اس وقت فرمایا یہ سب سے برا حال ہوگا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب دیکھو کہ قرآن نے منافقت کی جو پہلے نمبر پہ نشانی بیان کی، وہ چوتھے نمبر پر امت کے بدترین حالات میں رسول کریم بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقت کتنی بری شے ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی اور حالات کیسے سے کیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، علامات سے بھی ہم سب کو بچائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔